یورپ جل رہا ہے، امریکہ جم رہا ہے۔ کیا دنیا کی تباہی کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے؟ ایک ہفتے میں ہزاروں وات یورپ میں اے سی خریدنے کے لیے مارکیٹس پر حملے۔ کیا ترقی یافتہ دنیا قیامت خیز گرمی کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے؟ WHO کی خطرناک ترین وارننگ، یہ صرف شروعات ہے، اصل فلم ابھی باقی ہے۔ دیکھیے کیسے موسموں کا توازن تباہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ مناظر ہالی ووڈ کے کسی ڈومسڈے فلم کے نہیں بلکہ 2026 کی تلخ ترین حقیقت کے ہیں۔ وہ یورپ جو اپنی ٹھنڈی ہواؤں اور خوبصورت موسم کے لیے جانا جاتا تھا، آج وہ قیامت کی طرح جل رہا ہے۔ درجہ حرارت 42 ڈگری پار، مردہ خانے لاشوں سے بھر چکے ہیں، اور پیرس کی سڑکوں پر اے سی خریدنے کے لیے عوام سپر مارکیٹس کے دروازے توڑ رہی ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جہاں ایک طرف آدھی دنیا تپ رہی ہے، وہیں دوسری طرف سپر پاور امریکہ کے بعض حصوں میں برف باری کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آخر یہ قدرت کا کون سا خوفناک کھیل ہے؟ کیا انسان نے کاربن پھیلا کر زمین کو خودکشی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے؟ WHO نے خطرے کا جو سائرن بجایا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس ویلاگ میں ہم یورپ سمیت دنیا بھر میں تیزی سے بدلتے ہوئے موسمی حالات، ریکارڈ توڑ گرمی کی لہروں اور ان کے انسانوں، معیشت اور ماحول پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں سامہ غیور اختر۔ ناظرین، یورپ بھر میں جاری شدید ہیٹ ویو نے درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے، جس سے صحت، پانی اور توانائی کے نظام شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ فرانس کے وزیر صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی لہر سے ایک ہفتے میں 2000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق فرانسیسی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی لہر کے باعث فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 2025 ہو گئی ہے، تاہم یہ تعداد مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ 12 سال سے زائد عمر کے افراد میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے گرمی سے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کم از کم 3700 اموات ہوئی۔ گزشتہ ہفتے شدید گرمی کے باعث بیلجیم میں 1200 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ ریکارڈ توڑ گرمی اور ہیٹ ویو سے نیدرلینڈز میں 480 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ فرانس میں شدید گرمی کے دوران ڈسکاؤنٹ پرائس میں اے سی کی سیل پر عوام نے دھاوا بول دیا۔ ایسے میں ایک فرانسیسی سپر مارکیٹ میں اس وقت افراتفری پھیل گئی جب خریداروں نے ڈسکاؤنٹ پر ملنے والے ایئر کنڈیشنر اور پنکھے خریدنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ دکانوں کے کھلنے سے پہلے سینکڑوں لوگ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہے، جبکہ پولیس پیرس میں ہجوم کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس دوران رش کے دوران انٹنگرے نامی علاقے میں ہجوم سے صبر نہ ہو سکا اور ایک سپر سٹور کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ دوسری جانب ہنگری میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ اور سلوواکیہ میں 41.3 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کئی علاقوں میں پانی کی قلت اور پابندیاں نافذ کی گئی ہیں۔ ہنگری میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا، جس کے بعد وہاں حکام نے گرمی سے نڈھال افراد پر پانی کی توپوں سے چھڑکاؤ کیا۔ سلوواکیہ اور جمہوریہ چیک میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اٹلی کے 22 شہروں میں شدید گرمی کے باعث ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث کروشیا، البانیہ اور بوسنیا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ادھر یوکرین میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور مختلف ممالک میں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ پرتگال نے اسپتالوں میں ہنگامی پلان فعال کر دیا اور حکام نے گرمی سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر اسپین کے شمال مغربی بحیرہ روم میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق فرانس، اسپین، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں آئندہ ہفتے مزید شدید ہیٹ ویو آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں بھی خطرناک گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور وسطی اور مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ شدید گرمی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے، جس کے باعث ہیٹ ویو، خشک سالی، طوفان اور سیلاب جیسے خطرناک موسمی واقعات مستقبل میں مزید بار بار اور زیادہ شدت سے رونما ہوں گے۔ ادھر برطانیہ میں شدید گرمی سے عوام بے حال ہیں۔ جون کا مہینہ 142 سالہ تاریخ کا دوسرا گرم ترین مہینہ رہا۔ برطانیہ میں 1884 سے شروع ہونے والے ریکارڈ میں جون اب تک کا دوسرا گرم ترین مہینہ رہا۔ یورپ کے مختلف ملکوں میں شدید گرمی سے عوام بے حال ہیں۔ یورپ کے دیگر ملکوں کی طرح برطانیہ میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ برطانیہ کے محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق جون 2026 ملک کی تاریخ گرم ترین مہینوں میں شامل رہا۔ برطانیہ اور ویلز میں گزشتہ ماہ 1884 کے بعد سے دوسرا گرم ترین مہینہ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سال 2026 کے دوران اوسط درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے رجحان
رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جون کے مہینے میں برطانیہ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں رات کے وقت بھی درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت صرف دن ہی نہیں بلکہ رات کے اوقات میں بھی غیر معمولی رہی ہے۔ برطانیہ کے علاقے سرے چارلوڈ میں درجہ حرارت 35.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، تاہم اس سے قبل 1976 میں جون کے مہینے میں درجہ 35.6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یورپ میں ریکارڈ توڑ ہیٹ ویو پر WHO نے خبردار کیا کہ یہ صرف مستقبل کی مزید شدید گرمیوں کی ریہرسل ہے۔ WHO کے مطابق یورپ دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا خطہ بن چکا ہے، جہاں درجہ حرارت عالمی اوسط سے دگنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا، جس پر ریڈ الرٹ جاری کر دیے گئے اور حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ WHO نے زور دیا کہ قبل از وقت وارننگ سسٹم، ہیٹ شیلٹرز اور کمزور افراد کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ایسی شدید گرمی کی لہریں مستقبل میں مزید عام اور خطرناک ہوں گی۔ ناظرین، یورپ میں ہلاکت خیز ہیٹ ویو کے بعد شدید طوفانوں نے تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق براعظم یورپ ان دنوں ماحولیاتی تبدیلیوں اور شدید ترین موسموں کی زد میں ہے، جہاں ریکارڈ ساز ہلاکت خیز ہیٹ ویو کے فوری بعد آنے والے شدید طوفانوں اور بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث کئی ممالک میں نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ یورپ میں شدید گرمی کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے اور جرمنی، چیک جمہوریہ اور پولینڈ جیسے سرد ممالک میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق فرانس میں جاری اس ہلاکت خیز ہیٹ ویو کے باعث دم توڑنے والے افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یورپ میں زیادہ تر مکانات سرد موسم کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے، جن میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس شدت کو جھیل نہیں پا رہے۔ 2024 میں بھی یورپ میں شدید گرمی کے باعث 62 افراد سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یورپ اس وقت دنیا بھر میں سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم بن چکا ہے، جہاں 50 سال پہلے ایسی شدید گرمی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث یورپی دریاؤں کو پانی فراہم کرنے والے گلیشیئرز ناقابل تلافی حد تک پگھلنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں اچانک شدید طوفانوں اور سیلابی صورتحال نے جنم لیا ہے، جس نے ہیٹ ویو کے فوراً بعد نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر یورپی ممالک کو ہنگامی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب یورپ کو موسم سرما کے فلو کی طرح گرمی سے نمٹنے کے لیے بھی باقاعدہ سالانہ منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ دوسری جانب ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جب تک عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج کو مستقل طور پر کم نہیں کیا جاتا، تب تک ایسے جان لیوا موسموں اور ہیٹ ویوز کی شدت پر قابو پانا ناممکن رہے گا۔ یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور سورج کی تپش سے جل رہا ہے، جبکہ امریکہ کے مختلف علاقے جم رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں موسم کے دو انتہائی متضاد مناظر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک جانب یورپ ریکارڈ توڑ گرمی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے بعض علاقوں میں موسم سرما کی واپسی کے ساتھ شدید برف باری اور برفانی طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اگرچہ دنیا کے مختلف خطوں میں موسموں کا اختلاف کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار یورپ کی ریکارڈ توڑ گرمی اور امریکہ کے بعض علاقوں میں موسم سرما جیسی صورتحال نے ماہرین اور عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ جب یورپ کے متعدد ممالک شدید گرمی کی تاریخی لہر سے نبرد آزما ہیں اور درجہ حرارت کئی مقامات پر 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا ہے، اسی وقت امریکہ کے بعض علاقوں میں جون کے اختتام پر شدید برفباری اور سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ یہ غیر معمولی موسمی تضاد ایک بار پھر عالمی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر سوالات نمایاں کر رہا ہے۔ یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر مشرق کی جانب بڑھ رہی ہے، جہاں جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت کئی ممالک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بعض علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا، جبکہ جرمنی میں ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 41.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈنمارک کے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں 1874 سے ریکارڈ رکھے جانے کے بعد پہلی بار درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا، جو ملک کی تاریخ کا بلند ترین درجہ حرارت ہے۔ ماہرین اس بارے کہتے ہیں کہ حالیہ ہیٹ ویو انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے بغیر تقریباً ناممکن تھی۔ ان کے مطابق صرف 2 دہائیوں کے دوران رات کے وقت انتہائی گرم درجہ حرارت کے امکانات 100 گنا تک بڑھ چکے ہیں۔ جرمنی میں شدید گرمی کے باعث ملک کے تقریباً تمام حصوں میں الرٹ جاری کر دیے، جبکہ شہریوں سے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی۔ فرانس میں
میں شدید گرمی کے باعث درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ریل سروس، بجلی کی پیداوار، تعلیمی سرگرمیوں اور عوامی تقریبات کو بھی متاثر ہونا پڑا ہے۔ اٹلی کی وزارت صحت نے روم، ملان، وینس، فلورنس اور ٹورین سمیت 18 شہروں میں ریڈ الرٹ جاری کیا، جہاں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر سائنسدانوں نے یورپ میں پڑنے والی ریکارڈ توڑ گرمی اور شدید ہیٹ ویو کی اصل وجہ کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے ماہرین موسمیات کی جانب سے کی گئی ایک مشترکہ اور اہم تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ مغربی اور وسطی یورپ میں حالیہ شدید ہیٹ ویو کا بنیادی سبب انسانی سرگرمیوں کے باعث پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جن کے بغیر اس نوعیت کی شدید گرمی کا رونما ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ رپورٹ کے مطابق یورپ اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم بن چکا ہے۔ رواں ہفتے یورپ کے متعدد ممالک میں درجہ حرارت کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور نظام زندگی شدید متاثر ہوا۔ اس اہم ترین تحقیق کے سربراہ تھیوڈ ووکیپنگ کا کہنا ہے کہ ہماری زمین اب ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ فوسل فیولز یعنی کوئلہ، تیل اور گیس کے بے تحاشا استعمال سے زمین کا درجہ حرارت تقریباً 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے، جو کہ ایک ہولناک بات ہے۔ اگر انسانی سرگرمیاں ماحول کو خراب نہ کرتی تو ایسی تباہ کن ہیٹ ویو کا آنا ناممکن تھا۔ تمام موسمیاتی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہی اس شدید گرمی اور اس کے طویل دورانیے کی اصل وجہ ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے مزید بدترین اثرات سے بچانا ہے تو کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور گرین ہاؤس گیسز پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اہم اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے سراغ لگا لیا اور وہ سچ یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی تبدیلی نہیں بلکہ یہ قدرت کا وہ تماچا ہے جو انسان کو اس کی اپنی ماحولیاتی غفلت کے بدلے مل رہا ہے۔ کوئلہ، گیس اور پیٹرول کی بے تحاشا استعمال نے ہماری دھرتی کو ایک ایسے ٹائم بم میں تبدیل کر دیا ہے جو پھٹنا شروع ہو چکا ہے۔ یورپ کا جلنا، امریکہ کا جمنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب کسی کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آج بھی دنیا نے بڑے ممالک کے کاربن کے اخراج کو کم نہ کیا، اگر آج بھی جنگلات کو بچانے کی ہنگامی کوشش نہ کی گئی تو وہ دن دور نہیں جب ہیٹ ویو اور برفانی طوفان اس انسانی تمدن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ WHO کی آخری ریہرسل کی وارننگ ہے، اور یاد رکھیں ریہرسل کے بعد فائنل شو کی باری آتی ہے جو تباہ کن ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دنیا بھی ماحولیاتی تبدیلی کو سنجیدگی سے لے گی؟ اس بارے رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔